سر یہ فرمائے گا کہ اس پوری سچویشن میں مودی سرکار کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کی نہ فورن پالیسی تھی، نہ ان کی ڈیفنس لائن آف اسٹریٹجی کہیں کوئی نظر آ رہی تھی۔ بظاہر بڑا کہا جا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے بھارت کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا، بھارت کے پورے جو سسٹم ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں خود آپ کو انڈین میڈیا کی جو ایک پالیسی ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آئی ہے، کیونکہ اس پوری کیمپیننگ میں جو کہ پروپیگنڈا کیمپین تھی اس میں انڈین میڈیا کا بھی بڑا رول رہا، تو انڈیا کی فورن پالیسی اور میڈیا پالیسی دونوں آپ کو کہاں پر نظر آتی ہیں کھڑی؟ دیکھیں، دونوں سائڈ پہ میرا خیال میں ان کے جو ایک ڈیفنس پالیسی تھی وہ بھی اس کو بری طریقے سے ایک فیلئر کا سامنا ہے، اور obviously جب اس قسم کا بڑا اسٹریٹجک ڈیبیکل ہوگا تو پھر کرٹیسزم تو ہوگا۔ آئی تھنک دے ہیو ٹو فیس دیٹ۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سالہ سال سے ایک نیرو مائنڈڈ پالیسی بھارت نے اپنائی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ نہ صرف پاکستان نے، لیکن آپ ہمارا جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا اس کو دیکھیں کہ ایک قسم کا ایک ہیجمنسٹک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ہوسٹائل اگریسو بیہیویئر ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے ریجن کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساک کا پروسیس ہے، اس کو انہوں نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ باقی تمام جتنے ممالک ہیں جو ہمسائے جو ممالک ہیں دونوں ملکوں کے، ان کے ساتھ دیکھیں کسی ملک کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی جو نیگیٹو پالیسیز، جو یہ اگریسو ہیجمنسٹک ایمبیشنز تھے، ان کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس پورے کرائسس کے نتیجے میں۔ اور اب یہ دنیا کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ یہ ساری اپنا جو ایک روگ بیہیویئر تھا بھارت کا، جس نے خطے کو تو آلریڈی ایک مشکل اور کشمکش میں ڈالا ہوا تھا، لیکن اب ان کے اس بیہیویئر نے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ اس ایک انسیڈنٹ کو یوز کرتے ہوئے، ابیوز کرتے ہوئے پورے خطے کو، بلکہ بین الاقوامی پیس اینڈ سیکیورٹی کو انہوں نے جیپرڈائز کیا، انڈینجر کیا۔ یہ جو ایک روگ بیہیویئر جو بڑا نمایاں طریقے سے میرا خیال میں جو سامنے آیا ہے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بغور دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اویئرنیس جو کریٹ ہوئی ہے آفٹر آل آف دس کرائسس، دس آلسو ول ہیلپ us. It will further undermine what the larger objectives of India have been in recent years with regard to foreign policy, with regard to our region. And I think, as you have seen, کہ جی جو wider international community ہے، انہوں نے کہا پیس اس کو سیز فائر کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور باقاعدہ اپنی پوزیشنز ایکسپریس کی ہیں کہ اب دونوں ممالک کو چاہیے کہ آپ بات چیت کریں، ڈپلومیسی کے تحت اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ ہم تو یہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو بر صغیر، جو جنوبی ایشیا میں جو مین جو ایشو ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، وہ جموں اور کشمیر کا ہے، اور جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ چند سالوں کے بعد اس طرح کے کرائسس کئی دفعہ انجینئرڈ اور کئی دفعہ ویسے جو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس دفعہ تو وہ کشیدگی اس لیول تک گئی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو نہ صرف حیران کیا بلکہ پریشان کیا اس حد تک کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی اور خطرناک ڈائریکشن میں چلی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیز کو میرے خیال میں دوبارہ سے اجاگر کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا نہایت ضروری ہے، اور we hope that all these calls that are there for both countries to engage in dialogue and to discuss all issues, including Kashmir. Pakistan is prepared. We want peace. We want regional security and stability. And we hope that India will be willing to engage in this and be a partner for peace rather than confrontation. یہ بھی فرمائے گا عاصم صاحب کہ امریکہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اسپیشلی صدر ٹرمپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان اور بھارت کے تنازع میں۔ آپ کے خیال میں
یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ دیر پا ثابت ہوگا یا عارضی ثابت ہوگا؟ یہ آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس میں خدشات تو ہیں، اور نہ صرف یہ خدشات پاکستان کو ہیں، آپ انٹرنیشنل پریس بھی فالو کر رہی ہوں گی، اس میں یہ آلریڈی لکھا جا رہا ہے اور یہ کنسرن ایکسپریس کیا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے، اینڈ دیر از اے ہوپ that this will not just be a temporary ceasefire, it will be a durable ceasefire. اور اس کے ساتھ یہ صرف معاملہ اس پر ختم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کو آپ یہیں پہ چھوڑ دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ یہ حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک پروسیس شروع کرنا ہے، جس طرح آپ نے امریکن پوزیشن بھی دیکھی کہ ایک process of engagement and talks which will cover the wider issues between the two countries. That is very important. And we hope that, once these things are clear, that the ceasefire is going to hold and India will not engage in further adventurism, to which Pakistan will have to respond naturally. But we will move to, this, what the international community is expecting, and which will be a responsible behavior from the two countries. We believe that we have shown that maturity, we have shown that patience. Despite this aggression, we were very, very calibrated in our response. But then when it was so evident that, they were hell-bent on doing this, we had to respond. And we responded effectively. The deterrence is there. The expectation for dialogue is there. Now, I think the ball is on the Indian side's court, that they need to now show and demonstrate their willingness to the international community that they will break from their policy, break from their approach, which is based on violation of international law, and move away from this irresponsible and rogue behavior, to come to the mainstream, talk to Pakistan, and if we're required, also have the assistance and facilitation of our common friends, and also perhaps from the UN Secretary General can play a role. So all of these possibilities are there. They have opened new opportunities for durable peace and stability in our region. And we expect that India will respond, with genuineness to these expectations.